تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھیں اور احترام سے جھک جائیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ تبدیل۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو خراب کر دیتی ہے۔ دوسروں پر اعتماد کریں، لیکن انہیں یہ موقع ہرگز نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اکثر اوقات مختصر ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ مقابلہ کرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ نفرت آہستہ آہستہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے درمیان دوستی کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت کی شدت ان کی ضرورت کی شدت کے برابر ہوتی ہے۔ ہمیشہ انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسے کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنے لیے بہائے جانے والے آنسو کمزوری کے آنسو ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بہائے جانے والے آنسو طاقت کی نشانی ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں حادثے بھی ضروری ہیں، کیونکہ اگر غم نہ ملے تو خوشیوں کی قدر کھو جاتی ہے۔ مختصر رہیں، لیکن کوشش کریں کہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، انہیں بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: ایک، اللہ تعالیٰ کو، دو، اس کی مخلوق کو، تین، اور اپنی اوقات کو۔ خواہش ایک بیج کی مانند ہے، جب تک اسے بویا نہ جائے یہ آپ کو فصل نہیں دے گی۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ غور و فکر اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم میں بے شمار جگہ غور و فکر کرنے کا حکم آیا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ مالک کل کائنات نے اس دنیا میں بے شمار مزاج پیدا کیے ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی کا باعث ہیں۔ ہر انسان اپنے مزاج میں پابند ہے۔ ایک بات کسی کی پسندیدہ ہے تو دوسرا اسی بات کی وجہ سے رنجیدہ ہے۔ اگر ایک شخص مال بنا کر خوش ہو رہا ہے تو دوسرا مال لٹا کر تسکین پا رہا ہے۔ کوئی انسانیت کو بے قرار کر رہا ہے اور کوئی سب کے قرار کا باعث ہے۔ مالک کل کائنات تو ایک حقیر مچھر کی مدد سے نمرود جیسے شہنشاہ کو ذلت کی موت دے سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی حکمت دکھانے پر آئے تو کمزور مکڑی کے جالے کی مدد سے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں کو حفاظت فراہم کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عبادت گزار کی تکبر والی عبادت قبول نہ ہو اور کسی گنہگار کی عاجزی اور ندامت کے 2 آنسو اسے بھلے لگیں اور وہ اسے بخش دے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں اور دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ زندگی میں آپ جو بھی کام کریں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ منفی باتیں ضرور ہوں گی، اور یہی زندگی ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو لیکن جس کو گناہ پر لگایا ہو وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا باعث بنے۔ ایک مخلص انسان ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب کچھ سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ صبر کے ساتھ لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون بڑا اور کون چھوٹا ہے، یہ فیصلے خود ہی کر لیتے ہیں۔ انسان اتنا بزدل ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور اتنا بے خوف کہ جاگتے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ ہی رکھتے ہیں، مفاد پرست اور لالچی لوگ ہمیشہ چمچہ گیری اور چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، کیونکہ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی قدر کر سکو۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد ہمیشہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ آپ کا بہترین دوست اگر آپ کے ساتھ یہ کام کرے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دوستی کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے، اور جب کوئی دوست آپ کے ذاتی معاملات یا راز دوسروں تک پہنچاتا ہے تو وہ نہ صرف آپ کے اعتماد کو توڑتا ہے بلکہ آپ کی زندگی میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ ایسے دوست دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی یاد کوئی فائدہ نہیں دیتی، مگر ان کی باتوں پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ منفی اور مایوس کن خیالات معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ دولت اور مال ایک بوجھ کی طرح ہوتے ہیں، اور بوجھ سے انسان ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ خاموشی عقل مندی کی علامت ہے اور بیوقوفی کا پردہ ہے۔ غرور ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ ایک مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے،
جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ اس انسان کی ہمیشہ قدر کرو جو تمہاری وجہ سے مشکلات سے لڑ رہا ہے۔ انسانی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی تو ایک عارضی شے ہوتی ہے۔ ہمیشہ سخت الفاظ وہی شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1، تحقیق کیے بغیر کوئی بات۔ نمبر 2، اپنی تعریفیں اور خوبیاں۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ نمبر 5، اور بیوی کے سامنے دوسری عورت کی تعریف۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتیں، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک درجہ ہے جہاں تک کچھ ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ایک مومن کو گناہ ایسے نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہو اور وہ اسے کچل کر رکھ دے گا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ کریم، ہر بے چین دل کو سکون عطا فرما دے، ہر غمزدہ کے غم کو دور فرما دے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، ہر مجبور کی داد رسی فرما دے، اور بے شک تیرے سوا کوئی دعا سننے والا نہیں۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔